ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے پیارے بھائیوں بزرگوں السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑا ہزار بار شکر ہے جس نے ہمیں نماز عشاء پانچ جماعت پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی اور اس نے زیادہ اس کا کرم ہے بیماری کرو کم ہے جس نے اپنی حمد باری تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور اپنے پیاریاں کا ذکر کرنے کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی بیان ہوا ہے ذکر شریف ہوا ہے نعت شریف ہوا ہے اور خطاب شریف جڑا کیتا ہے انہوں اپنے بارگاہ الہی دے قبول فرمائے اور سارے واسطے ذریعہ نجات عطا فرمائے. پروگرام 11 شریف کا عنوان ہے حضرت پیران پیر دستگیر حضرت خواجہ قبلہ 11 علی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک اور 11 شریف کا جڑی ایسی محفل کرا رہے ہیں اور دعا کرو اللہ تعالیٰ دعوت پاک تلاوت قرآن پاک کا تشریح لے رہے ہیں علی حسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. تلاوت کلام واسطے قرآن پاک کی تلاوت واسطے تشریف لے کے آمدے ہیں چھوٹے جے بالکل ہی چھوٹے سارے گھر صاحب منیب حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. کوئی شک ہے حافظاں دی جیڑی محنت کرا رہے ہیں
یقین کرو ایڈے ایڈے پھول اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب کی زندگی عطا فرمائے اور بچے والدین واسطے ذریعہ نجات بنے. خلافت قرآن پاک واسطے تشریف لا رہے ہیں حافظ زہیب صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وخير الفاتحين. صدق الله العظيم. خلافت قرآن پاک واسطے تشریف لے کے آمدے حمجاز شوکت صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. خلافت قرآن پاک واسطے تشریف لیندے حافظ قاری جناب علی اصغر صاحب.
اپنے جناب کا علی اصغر صاحب. لاؤ تو بھی ہے لیکن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
المبين المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم تھوڑے دنوں کی گل ہے انشاءاللہ یہ رنگ ساڈے بچوں میں ہوئے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد فرمائے اور سانو سب نو ثابت قدم رکھے اور اپنی امان وچ رکھے اور یہ رنگ ہو بہو ساڈے بچوں میں ہوئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نعت دا سلسلہ شروع کرنے ہیں سب سے پہلے میں نعت واسطے دعوت دینا علی حسن صاحب کو پائیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پیش کریں درود مبارک صلی اللہ علیہ Ya
یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے، جس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی قدموں کی نرمی کا قبر محسوس کی، آپ کے قدموں کی نرمی کا قبر محسوس کی، جب بھی میں نے نقش دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، عرش میں جب لوگ چومے آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا۔ یا نبی دیکھا رتبہ آپ کی نالین کا۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا لکھ کروڑ ہزار شکر ہے جس نے اپنے پیارے محبوب دی ثنا خوانی واسطے سامنے چنے ہیں۔ اسی نہیں ایک ہندو جس دا خالص کوسری ہے رام دلو رام کوسری، وہ آپ کی شان وچ لکھتا ہے، عظیم شان ہے شان محمد، عظیم شان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دانے محمد، کتب خانے منسوخ کیے سارے، کتب خانے منسوخ کیے سارے، کتاب ہے حق ہے قرآن محمد، نبی کے واسطے سب کچھ بنایا ہے، نبی کے واسطے سب کچھ بنایا ہے، بڑی ہے قیمتی جان محمد۔ یہ انہاں لوگوں نے دیکھو عقیدے اور ساڈے عقیدے اسی کے آتے پہ ہیں کہ میں اتنے آ سکنا، کوئی آدھے اس کی ادھر کا علم نہیں، کوئی آدھے ادھر، لیکن انہوں نے عقیدے دیکھو ساڈے نہیں جڑے سانوں عقیدے ہونے چاہیے، وہ کیا عقیدے بنا کہتے ہیں شریعت اور طریقت اور حقیقت، شریعت اور طریقت اور حقیقت یہ تینوں ہیں فرزان محمد۔ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں ہم ہیں،
فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں غلامان محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت مصطفیٰ. نبی کا خدا کا نور ہے نور پیغمبر، خدا کا نور ہے نور پیغمبر، خدا کی شان ہے شان محمد. علی ان میں وسیع مصطفیٰ ہے، علی ہے رانجے بستان محمد. علی و فاطمہ شبیر و شبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، بسا ہے ان سے گلستان محمد. بتاؤں کوثری اپنا خالص کے اندر، بتاؤں کوثری کیا شغل ہے اپنا، بتاؤں کوثری کیا شغل ہے اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا آن محمد. نعت واسطے تشریف لے کے آمدے ہیں محمد امتیاز صاحب، محمد امتیاز صاحب. نعت واسطے تشریف لے کے آمدے ہیں محمد وسیم صاحب، محمد وسیم صاحب. درود شریف صلی اللہ علیہ جس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہیں بھی، جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرائے
انور کا دیدار کرا اس چہرائے انور کا دیدار کرا جانا جس حال میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف دنیا سے ریاض ہو جب عقبہ کی طرف جانا داغے غم احمد سے سینے کو سجا جانا احمد سے سینے کو سجا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا نبی میرے دل میں بھی سما جانا بڑے پیارے انداز نال اسی سامنے پیش کر رہے سن میں یہ دوران صرف جڑے غیر مسلم نے شاعری کی ہے نا جو موقع ملتا ہے کہ دو شعر میں انہوں نے پڑھا جانا ہوں سرکشن پرشاد شاد نے ہندو ہے بھی وہ آپ دے بارے کی لکھتے ہیں کان عرب سے لال نکل کر کان جس نے پولیا دی کان کہہ رہے ہیں کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا باندھ کے سر پہ سبز امامہ کاندھے پر رکھ کے کالی کملی باندھ کر سر پہ سبز امامہ کاندھے پر رکھ کر کالی کملی ساری خدائی اپنی کر لی مختار بنا مختاروں کا ساری خدائی اس نے اپنی کر لی مختار بنا مختاروں کا تیرا چرچا گھر گھر ہے جلوہ دل کے اندر ہے ذکر تیرا ہے لب پہ جاری دلدار بنا دلداروں کا ابو بکر عمر عثمان و علی تھے چار عناصر ملت کے کثرت وحدت میں جیسے حال تھا وہ ان چاروں کا سبحان اللہ کان عرب سے لال نکل کر سردار بنا سرداروں کا نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سلطانوں کا نعت تشریف کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں جناب امتیاز صاحب دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ
بیکتائے نبی موت شم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو دید کا ہوں طلبگار آقا دید کا ہوں طلبگار آقا ہوں اگرچہ گناہگار آقا ایک جھلک اپنی سرکار آقا ایک جھلک اپنی سرکار آقا اب دکھا دو نہ ایک بار آقا اسے گناہگار پر بھی کرم ہو اس گناہگار پر بھی کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو چھوٹ جائے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گناہوں کی عادت رب کی دل سے کروں میں عبادت ایسی کر دے تو نظر عنایت ایسی کر دے تو نظر عنایت بس تیرے غم میں ماہ رسالت دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو اے تمنا میری میرے دل بر ہے تمنا میری میرے دل بر دیکھ لوں کاش ہر سال آ کر تیری مسجد کے محراب منبر تیری مسجد کے محراب منبر اور روزے کا پرغیب منظر دل بیان با چشم نم ہو دل بیان با چشم نم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دل پر مضطرب قلب تھا کتنی تر مضطرب
ایک رنج و غم ہو دور اس کا، ہر ایک رنج و غم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ دل بتاب سینے کو لگا لے آجا، یہ لگتا ہے منشی درگاہ سائے سرور جان آبادی ہندو ہے بھی۔ دل بتاب کو سینے سے لگا لے آجا کہ سنبھلتا نہیں یہ کم وقت سنبھال لے آجا، پاؤں میں طول شب غم نے نکالے آجا، خواہ میں زلف کو بکھیر کے مکھڑے سے لگا لے آجا، بے نقاب آج تو اے گیسو والے آجا، بے نقاب آج تو اے گیسو والے آجا، نہیں خورشید کو ملتا تیرے سائے کا پتہ، نہیں خورشید کو ملتا تیرے سائے کا پتہ، کہ بنا لے نور ازل سے سراپا تیرا، کہ بنا ہے نور سے ازل سے سراپا تیرا، اللہ اللہ تیرے چاند سے مکھڑے کی ضیا، کون ہے ہمارے عرب کو اے محبوب خدا، اے دو عالم کے حسینوں کے نرالے آجا، دل ہی دل میں میرے ارمان کھلے جاتے ہیں، خاک پر گرے درے عشق پر رولے جاتے ہیں، تیری رسوائی پہ کم وقت تلے جاتے ہیں، ہوں سایہ کا میرے عیب کھلے جاتے ہیں۔ ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر گلی کو مسکرانا ہر گلی کو مسکرانا آ گیا، وقت میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وقت میں سارا زمانہ آ گیا، وقت میں سارا زمانہ آ گیا، مست ہے ہر ایک مائے توحید میں، آ گیا موسم سہانا آ گیا موسم سہانا آ گیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں،
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے درائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے درائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے جھلک آج دکھا اے گنبد حضرا کے مکین ایک جھلک آج دکھا اے گنبد حضرا کے مکین ایک جھلک آج دکھا اے گنبد حضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پر سرکار میں آئے اب تو میزان پر سرکار میں آئے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں نام لیتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر نام لیتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے جو رہا عرش عظیم پر وہی چاند اترا زمین پر جو رہا عرش عظیم پر وہی چاند اترا زمین پر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ پلے بن لو کم دی گل میری پلے بن لو کم دی گل میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھٹیا جے ایک تے پیر حجویر دے گیت گائیو دوجا شہر بغداد نہ چھٹیا جے آقا مدنی دی یاد چھٹ کے تے دل نو کر برباد نہ چھٹیا جے ناظر ہووے کوئی مراز تے ہوندا رہے مصطفیٰ دا میلاد نہ چھٹیا جے اس دے نال ہی میں ساڈے پیارے ناتھاں حافظ قاری محمد جناب علی اصغر صاحب مداوت دینا نعت شریف صلی اللہ علیہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جمعے کو میں نے اعلان کیا تھا ماشاءاللہ آج رونے کی رونق ہے یہ جتنے بھی ہمارے مہمان دور سے آئے ہیں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ محفلیں جو یہاں ہم کرتے ہیں جہاں بھی اسی طرح سرکار کے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس اور 11ویں شریف کا سلسلہ تھا تو اللہ کے بزرگ دعا ہے کہ باری تعالیٰ سب کی یہاں آنا جو کچھ پڑا ہے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے تو میں نے صرف حاضری لگوانی ہے میری حاضری تو ہو بھی ہے پہلے سے تو حافظ صاحب آئے ہیں وہ بیان کریں گے تو باقی جن احباب نے نعتیں پڑھی ہیں تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی حاضری میں اس لیے کھڑا ہوں کہ ان کے ساتھ میرے ساتھ ان کی بھی حاضری لگ جائے گی ایک مرتبہ مجھے بات
कौनैन की उम्मत है बड़ी, मधु में शह कौनैन की उम्मत है बड़ी। कौन कहता है कि मोहताज हूँ, नादा हूँ मैं। कौन कहता है कि मोहताज हूँ, नादा हूँ मैं। इश्क़े अहमद की मेरे पास तो दौलत है बड़ी। इश्क़े अहमद की मेरे पास तो दौलत है बड़ी। ये एक फरमाइश थी मुस्नाद के चंद उसको आप सबको दो। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता आज ले उनकी पनाह और आज ही मदद मांगों से। आज ले उनकी पनाह और आज ही मदद मांगों से। फिर ना मानेंगे गया मत में अगर गुमान गया। नेमतें बांटता जी समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जी समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता। ये हमारा ये है कि देखें आप बात अभी मेरे ख्याल में 2 घंटे भी नहीं हुए तो पता चलता है कि थके थके हुए हैं। तो हम 12 बजे आए थे, उसके बाद पहले हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाई, फिर उसके बाद साथ साथ नमाजें, फिर उसके बाद नाज़रे की क्लास आई वो पढ़ाई, ईशा पढ़ी। तो हम भी तकरीबन थके हुए थे। तो अब जैसे कि हमने जुमे को भी ऐलान किया था, तो माशाल्लाह जितने भी अहबाब आपने कोशिश की हैं, तो ये हमारे कुछ जो इंतज़ामिया वाले इन्होंने कोशिश की है, तो ये सारा कुछ आपके सामने है। यहाँ आज हमारी इस इदारे के अंदर 10 बच्चों ने जो कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। एक बच्ची जो है वो रहती है, तो इंशाल्लाह उसके सिलसिले में हमारा जो प्रोग्राम है वो 9 मार्च को है, इतवार का दिन है। तो नमाज ज़ोहर पढ़ेंगे 1 बजे, उसके बाद प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। तो उस प्रोग्राम के लिए मैंने मेहमानों को जो दावत दी है वो इंग्लैंड से तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ खुशी हो रही थी कि बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है। बच्चे हिफ्ज़ वाले जो है उन्होंने आधा 10-12 ज़बानी कर चुके हैं। तो ये सारी जो इंतज़ामिया है यही कोशिश थी साथ कि यहाँ कुरान पाक पढ़ा जाए, यहाँ नमाजें पढ़ी जाए, और कोई मकसद नहीं था।
اگر کسی کا کوئی یہ مقصد ہو کہ ہم نے یہ بنانا ہے، اس کے بعد یہاں کوئی گھر بنانا ہے، وہ نہیں تھا. سب کا یہی تھا کہ یہاں لوگ آئیں، نماز پڑھیں اور بچے قرآن پڑھیں. تو ماشاءاللہ جتنے بھی جن کے بچے آ رہے ہیں اور جن کے بچے نہیں ہیں، تو وہ جو پیسہ دے رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو بچہ جب قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے، افسر بیان فرمائیں گے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ان کے ساتھ ہر روز مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے پرانے ممبر ہیں تھوڑے سستی کرتے ہیں، تو سردی بھی ہے، سردی کی وجہ سے سستی کرتے ہیں، تو ہر گھر پہ جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ یہ دیکھ بھی لیا آپ نے جو کام ہو رہا ہے ادارے کے اندر، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. سب نے مرنا ہے تو یہی کام دے گا. تو اس لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ نے سنا. تو یہ ایک دن ایسا تھا کہ بچے یہاں کھڑے ہو کے تلاوت نہیں کر سکتے. آج آپ کے سامنے وہ تلاوت کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نماز کے حوالے سے ان کو چیزیں ضروری جو ان کو پتہ ہے سیکھتے ہیں. اسی طرح یہ سب پہ فرض ہے. یہ چیز بن گئی ہے. خدمت بھی کرتے ہیں لوگ، کوشش کیا کریں اس کی طرف. اب یہ جو پروگرام ہے 11 شریف کا، وہ سے پاک کی اور سے مبارک، تو یہ وہ درس ہمیں کیا دیتے ہیں. اب ہم نے اگر یہ پروگرام کرنا ہے، سب نے کوشش کی ہے، کسی نے روٹی پکائی ہے، کسی نے سالن بنایا ہے، سارے جمع ہوئے ہیں. تو کس لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ سے پاک کے 11 شریف ان کا اور سے مبارک ہے. اب اگر ہم نہ کریں ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم گھر چلے جائیں. سبق یہ ہے کہ یہ اگر پروگرام ختم ہو، ان کا سبق کہ صبح فجر کی نماز پڑھ جائے انشاءاللہ. اگر یہ رات کو بیٹھے رہیں گھنٹہ 2 گھنٹے 3 تو نماز فجر جیسے آج ہمارا پروگرام اسی طرح رکھتے ہیں کہ اتوار کے دن کہ صبح چھٹی ہوتی ہے، تو یہ نماز کی چھٹی نہیں ہوتی. یہ پروگرام اس لیے رکھتے ہیں کہ جو احباب کام پہ ہوتے ہیں وہ آ سکیں، چھٹی ہو تو کام یہاں محفل میں آئے. اس لیے اگر نماز کی چھٹی ہو کہ صبح آج پروگرام میں سن لیا جی صبح چھٹی نماز کی، تو یہ وہ درس دیتے ہیں جن کا ہم 11 مناتے ہیں. جو ہم ماننے والے سارے ماننے والے آئے ہوئے ہیں ان کی محفل میں. تو یہ جمعے کو میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی صحابہ کرام، کسی اولیاء کرام کا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے اور حکم دیتے کہ نماز پڑھیں. تو ہم ماننے والے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ نماز فجر قضا نہیں ہونی چاہیے. اتنے زیادہ بیٹھے ہیں. تو اب بلا تاخیر ہمارے افسر کی صحت خراب ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جو عرس اور کیا رہے اس کے حوالے سے تو دعا بھی کریں افسر کی صحت کے لیے سارے. تو بعد میں اس کے بعد افسر بھی آپ کے لیے دعا مانگیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. محترم معزز حاضرین گرامی، جیسے قبلہ قاری صاحب نے آپ کو اس سے مطلع کر دیا، طبیعت کی اتنی ناسازی تھی، اصل کی نماز مسجد میں پڑھانے سے ایک اثر رہا.
بہت زیادہ طبیعت خراب تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیضان، ان کا ذکر کا یہ توسط اور آپ کی محبت مجھے یہاں تک ہے. ادروائز میں یہاں آنے کے قابل نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے لیے مقدر کے بعد سعادت کے بعد کہ انہوں نے جیسے کمینے کو حاضری کے لیے مجھے فرمایا. تھوڑا سا ذوق اور شوق کا اظہار کریں گے تو تھوڑا سا میں ذکر کر پاؤں گا. گفتگو نہیں کرنی، میرا دل نہیں تھا گفتگو کرنے کا. میں نے کہا کہ بلوان جا کر صرف حاضری دوں گا اور کر کے واپس آؤں گا. لیکن محبت اور پیار آپ دوستوں کا، میں تھوڑا سا ذکر خیر کروں گا. تھوڑا سا کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، کیونکہ کل وہاں بھی محفل ہے، مجھے جو ہے نا وہ کل بھی وہاں بھی کرنا ہے. تو یہ جو تھوڑا سا ہوگا آپ نے میرے ساتھ مل کر محبت کا اظہار کرنا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گارنٹی کے حوالے سے تو مل کر ذوق و شوق کا اظہار کرنا ہے. کوئی یورو کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کسی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں. ایک ڈیمانڈ ہے، جب اللہ کا قرآن پڑھوں، نبی پاک کا فرمان پڑھوں، بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا لگائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. دوسری حدیث بھی سننے آقا جو جہاں سرور کل مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ میرا امتی میرا غلام لفظ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سبحان اللہ کی نیکی کا وزن اتنا زیادہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین رب کی زمین سے اٹھا نہیں سکتی. ہوتا کیا ہے؟ حضور فرماتا ہے جب بندہ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کرتا ہے تو فرشتہ اللہ مقرر کرتا ہے جو اس کی سبحان اللہ کے ثواب کو اٹھاتا ہے اور کھڑا رہتا ہے. قیامت کا میدان ہوگا، میدان عمل ہوگا، وہ فرشتہ اس وزن کو اٹھا کر نیکیوں والے پڑھنے میں رکھے. اب یہ آپ ذرا تصور باندھیے کہ زمین کتنی وسیع ہے، اس کے اندر کتنی سکت اور کتنی طاقت ہے بوجھ اٹھانے کی. اس نے پہاڑوں کو اٹھایا، اس نے حیوانات کو اٹھایا، اس نے نباتات کو اٹھایا. رب کی اتنی مخلوق آنی تھی قیامت تک اتنی آئی ہے، یہ سب کو اپنے اندر اس نے سمویا. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ لفظ سبحان اللہ کا پھر ثواب کا وزن کتنا ہوگا جو یہ زمین نہیں اٹھا سکتی. تو ایک آپ سے صدا کہ جب میں اللہ کا قرآن پڑھوں، نبی پاک کا فرمان پڑھوں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں مجھ میں ایک لفظ بھی بولنے کی طاقت نہیں تھی کچھ دیر پہلے تک، لیکن یہ فیضان تھا غوث اعظم کا. آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ فیضان ہے غوث اعظم کا. نظر تھی پیراں جی جن کے لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں سناؤں گا، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں صرف 10 منٹ تک میں گفتگو کروں گا. اللہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا مولانا ومولانا ومرجعنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبیوں کو امام، تاجدار انبیاء، جناب حبیب کبریا
جناب احمد مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا غلام میرا امتی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر گن کر درود پڑھتا ہے، رب تعالیٰ کے مہربانی پر ہو جاتا ہے کہ رب اس میرے امتی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 مرتبہ سرکار پر رات کا ٹائم ہے، جو شام کا نظرانہ پیش کیا، اور سرکار فرماتے ہیں جب رات کو بندہ سونے لگے، یہ حضرت علی مرتضیٰ کو سرکار نے فرمایا علی رات جب سویا کرو تو 5 کام کر کے سویا کر، ان میں سے ایک یا رسول اللہ کون سا؟ انہوں نے فرمایا جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کر۔ جنت کی قیمت کیسے ادا کروں؟ جی میں تو فاطمہ کے نکاح کی بھی جو میں نے اس کے لیے دینا تھا حق مہر، اس کے لیے بھی کرم فرمایا آپ نے، میں جنت کی قیمت آپ نے فرمایا اے علی گن کر مجھ پر 3 مرتبہ درود پڑھ کے سویا کر، رب جنت کی قیمت ادا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، ٹھنڈا نعرہ